السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آپ وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان سماعت کریں گے۔ اس میں آپ کافی مسائل سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ باتیں، وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن سے وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے، نماز کے لیے، کلام پاک کو چھونے کے لیے، کبھی فرض کبھی سنت، اس کے تعلق سے آگے آپ نے مسائل سماعت کیے تھے۔ تو وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تائیے کچھ تفصیل کے ساتھ آپ سنیں، اور ایسا نہ سمجھیں کہ ہم تو جانتے ہیں کہ وضو کو یہ چیزیں توڑتی ہیں، ایسا نہیں۔ جب بھی آپ سنیں تو اس نیت سے سنیں کہ شاید مجھے وہ سننا مل جائے جو میں نے کبھی نہ سنا، یا پھر شاید میں نے جو سنا ہے یا پڑھا ہے اس میں غلطی ہو، اس کی اصلاح ہو جائے، یا کم از کم میں نے جو یاد کیا ہے، سنا ہے، وہ پکا ہو جائے۔ کچھ نہ کچھ نیت کریں اور اس کو دھیان سے سنیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے جو ہم جانتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ تو آئیے سنیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کو ہر خاص و عام، ہر مسلمان یعنی اکثریت کے اعتبار سے سب جانتے ہیں کہ ان سے وضو کیا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے پاخانہ ہے، پیشاب ہے، تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ودی، مزی، منی، یہ چیزیں بھی ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ ودی، مزی اور منی، یہ تینوں میں فرق کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی نہیں جانتے کہ ودی کیا ہے، مزی کیا ہے۔ منی کو تو اکثر جانتے ہی ہیں، لیکن ودی اور مزی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو ودی کہتے ہیں، اس کو مزی کہتے ہیں۔ اس لیے کیا ہے، اس کے مسائل بھی معلوم نہیں ہوتے، اور بسا اوقات کیا ہے، دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ اس لیے مناسب ہے، بلکہ ضروری ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ودی مزی کیا ہے۔ تو ودی، مزی اور منی یہ ملتے جلتے الفاظ ہے، مگر تینوں میں کیا ہے، فرق ہے معنی میں۔ آپ دیکھیں ودی کس کو کہتے ہیں، تو ودی وہ پتلا پانی ہوتا ہے جو پیشاب کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو کیا ہے، نکلتا ہے۔ پیشاب کے قطرے کے بعد کیا ہے، کچھ قطرے سفید پتلے پانی کے جو چکنا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، ودی کہتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں سے یعنی کچھ لوگوں سے سنا کہ ان کو اس کی شکایت ہوتی ہے، پیشاب کرنے کے بعد زیادہ زور دینے کی وجہ سے، یا پھر ایسے ہی زیادہ ٹھنڈی ہو ایسے وقت میں پیشاب کرنے کے بعد ان کو چند قطرے سفید پانی کے نکلتے ہیں، تو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ منی ہے، اور پھر سمجھتے ہیں کہ غسل واجب ہو گیا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے نماز بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹ جائے، کہ چلو ابھی کون غسل کرے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت ساری تکلیفوں کا
اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ تو ودی کس کو کہتے ہیں؟ اس پتلے پانی کو، پتلے سفید پانی کو جو پیشاب کے بعد نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں ودی، چکنا پانی ہوتا ہے۔ اور مزی کس کو کہتے ہیں؟ تو مزی منی نکلنے سے پہلے، یہ مزی سفید پتلا چکنا پانی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مزی۔ مزی کب نکلتی ہے؟ منی نکلنے سے پہلے۔ اور مزی کیسی ہوتی ہے؟ یہ بھی سفید ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے اور چکنی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزی۔ اور منی وہ گاڑھا سفید پانی جس کے نکلنے سے کیا ہے، انسان کی شہوت مکمل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، میں کچھ اشارتاً کنایتاً آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو تینوں میں فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ سفیدی تینوں میں ہوتی ہے، اور پتلا پن کس میں ہوتا ہے؟ ودی اور مزی میں پتلا پن ہوتا ہے، اور منی میں پتلا پن نہیں ہوتا۔ منی جو ہوتی ہے وہ گاڑھی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ فرق پتلے پن اور گاڑھا پن میں، یہ ایک فرق ہو گیا۔ اب دوسرا فرق کیا ہے کہ ودی پیشاب کے بعد نکلتی ہے، مزی کیا ہے؟ منی نکلنے سے پہلے نکلتی ہے۔ یعنی شہوت کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے، شہوت مکمل نہیں ہوتی، شہوت کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت کیا ہے؟ مزی کے چند قطرات نکلتے ہیں، اس کو مزی کہتے ہیں۔ اور منی کیا ہے؟ شہوت مکمل ہونے کے بعد نکلتی ہے۔ تو یہ دوسرا فرق ہو گیا۔ اور حکم میں کیا فرق ہے؟ تو حکم میں دیکھیں، وضو تو تینوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ودی سے بھی، مزی سے بھی اور منی سے بھی۔ لیکن ایک اور فرق یہ ہے کہ منی سے صرف وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ وضو کے ساتھ ساتھ غسل بھی واجب ہو جاتا ہے۔ منی نکلنے سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ آپ سب جانتے ہوں گے۔ لیکن ودی اور مزی میں فرق ہے۔ ودی اور مزی سے غسل فرض نہیں ہوتا، یاد رکھیں، ودی اور مزی سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ ودی اور مزی سے صرف وضو فرض ہوتا ہے، وضو واجب ہوتا ہے، وضو کرنا لازم ہوتا ہے، صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی باوضو ہو تو صرف وضو ٹوٹے گا ودی اور مزی سے، اور منی سے کیا ہے؟ غسل ہی کرنا لازم ہو جائے گا۔ تو یہ فرق ہے تینوں میں۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اپنے دوست و احباب کو بھی یہ باتیں بتانی چاہیے۔ یہ سب ہم سمجھتے ہیں یہ سب معمولی باتیں، یہ تو سب ہم جانتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اس کو نہ جاننے کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ نماز سے بھی کیا ہے محروم رہ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور کتنے لوگ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور وہ پوچھتے بھی نہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ چلو بھائی مسجد میں جا کر امام صاحب سے پوچھ لیں، ہمارے جو عالم دین ہیں، ہمارے جو مدرس ہیں، ہمارے استاذ ہیں، ان سے ہم پوچھ لیں کہ ایسا ایسا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے۔ پوچھنے میں نہیں شرمانا چاہیے، چاہے کیسا ہی مسئلہ ہو پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ تو ہمارے دین کا سوال ہے۔ دین کے معاملے میں جب آپ پڑھو گے، آپ پڑھو فقہی مسائل، احکام پڑھو، احادیث پڑھو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کے اندر ایسے مسائل پوچھنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ تو خیر پھر بھی لوگ شرماتے ہیں، بلکہ جب ایسا کچھ بتایا جاتا ہے تو یہ کیسی بات کرتے ہیں، یہ مولانا بھی ایسا بتا رہے ہیں، حالانکہ وہ تو فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ سب نہ بتائیں، صرف میں کہہ کے نکل جاؤں ودی ہے، مزی ہے، منی، اس سے غسل، تو پھر بعد میں کیا ہوگا؟ یہ ودی کیا ہوگی، یہ مزی کیا ہوگی، اور بتانے کا پھر کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا، اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے کیا ہے، خلاصہ کرنا ضروری ہوتا ہے، بلکہ ضروری ہے، فرض ہے، بتانا چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو آپ اپنے قریبی جو آپ کے امام صاحب ہو، جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، ان سے، عالم دین سے، اپنے استاد سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، عورت کے یہاں پر بھی عورت کے لیے ایک بہت خاص مسئلہ ہے۔ عورت کو، کئی عورتوں کو یہ بیماری ہوتی ہے سفید پانی کی، رطوبت، ان کے شرمگاہ سے رطوبت نکلتی ہے، اور یہ کئی عورتوں کو شکایت ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کئی عورتوں کو پتہ بھی نہ ہو۔ تو
تو اس کا کیا حکم ہے؟ جس کو لیکوریا بھی کہتے ہیں، چاہے لیکوریا ہو یا اور کسی وجہ سے رطوبت نکلے شرمگاہ سے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس کی وجہ سے کیا وضو لازم ہو جائے گا؟ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ غسل واجب ہوگا، کیا ہوگا؟ تو بتایا کہ عورت کے آگے سے جو خالص رطوبت بے آمیزش خون نکلتی ہے، یعنی خون کی ملاوٹ کے بغیر، خون کے بغیر صرف اور صرف رطوبت، چکنا پانی، صرف، یعنی اس میں خون بالکل نہیں ہوتا، صرف رطوبت، خالص رطوبت نکلتی ہے، نرمی نکلتی ہے، تری نکلتی ہے، چکنا پانی نکلتا ہے خون کے بغیر، تو وہ ناقض وضو نہیں، یعنی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو دیکھو کتنی آسانی ہے اس مسئلے میں ہماری شریعت نے، کیونکہ اکثر عورتیں اس بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں اور بار بار ان کو یہ مشکل پیش آتی ہے، اور کچھ عورتیں تو یہی سمجھتی ہوگی کہ اس سے کیا ہے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا یا غسل فرض ہو جائے گا، غسل فرض ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اس سے وضو بھی کیا ہے نہیں ٹوٹے گا، اس سے غسل بھی واجب نہیں ہوگا۔ جب وضو واجب نہیں ہوگا، وضو نہیں ٹوٹے گا، تو پھر غسل لازم کیسے ہوگا؟ اور کپڑے میں بھی لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک بھی نہیں ہوگا۔ اتنی آسانی ہے۔ تو اس مسئلے کو دھیان میں رکھے، اپنے گھر میں آپ شوہر ہیں تو بیوی کو بتائیں، اور ان کو بھی بتائیں، جو بیٹیاں ہو تو بیوی کو بتا دیں، وہ بیٹیوں کو بتا دیں، اور وہ بہنوں کو بتائے۔ اس طرح کیا اس مسئلے کو عورتوں کو بتانا چاہیے۔ اچھا، ایک اور وضو کو توڑنے والی چیز جس کو سبھی حضرات جانتے ہیں اکثر، ہوا کا خارج ہونا، اس سے کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون یا پیپ یا زرد پانی یعنی پیلا پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہا۔ خون یا پیپ یا زرد پانی، پیلا پانی کسی جگہ سے، زخم سے یا کہیں سے نکلا اور نکل کر ایسی جگہ بہا جس کا وضو میں یا غسل میں دھونا فرض ہے، ضروری ہے، تو کیا ہوگا؟ وضو جاتا رہے گا۔ اگر بہا تو بہا نہیں، صرف چمکا، پیپ صرف چمکا، خون صرف چمکا، پیلا پانی، زرد پانی صرف چمکا، بہا نہیں، صرف چمکا، تو یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے کہ سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر کر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، مثلا سیب کاٹا اور اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا، بس صرف سرخی آئی، بس صرف چمکا، صرف نظر آیا، ابھرا، بہا نہیں، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، بہہ جائے، تو کیا ہوگا؟ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں کہ خون نکلا اور وضو ٹوٹ گیا، ایسا نہیں، خون نکل کر اپنی جگہ سے بہہ گیا اور ایسی جگہ گیا جس کا وضو اور غسل میں دھونا فرض ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر لگ گیا، یہاں سے خون نکلا یا پیپ نکلا اور پھر وہ بہہ گیا، تو چونکہ چہرے کا دھونا وضو میں بھی فرض ہے اور غسل میں بھی فرض ہے، حالانکہ دونوں میں سے ایک میں بھی ہو تب بھی کیا ہے؟ وضو فاسد ہو جائے گا۔ ہاتھ میں نکلا، خون نکلا اور نکل کر بہہ گیا، تو اب چونکہ ہاتھ دھونا فرض ہے، وضو میں بھی فرض ہے، غسل میں بھی فرض ہے، تو اب وضو کیا ہے؟ جاتا رہے گا۔ اگر آنکھ کے اندرونی جو حصہ ہے، مثال کے طور پر جو میں یہ اس کی مثال دے رہا ہوں جس سے وضو کیا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، ایسی جگہ جس کا دھونا وضو اور غسل میں فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ میں دانا تھا
اور ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا کان کے اندر دانہ ٹوٹا اور اس کا پانی سوراخ سے باہر نہیں نکلا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا، باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ کے اندر کا جو حصہ ہے، آنکھ کے اندر کا حصہ، اس کو وضو یا غسل میں دھونا فرض نہیں ہے، اور کان کے اندر کا حصہ بھی وضو یا غسل میں دھونا فرض نہیں ہے۔ اس لیے اگر اندر ہی رہا تو کیا ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ قید آپ کو یاد رہے، یہ دو باتیں، کہ خون یا پیپ نکلے، اور ایک تو بہنا ہے، اگر نہ بہے تو وضو نہیں ٹوٹ، بہے گا تو، اور پھر ایسی جگہ بہے جس کو وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے۔ تو یہ دو باتیں یاد رکھے، ورنہ پھر ایسا نہیں ہے کہ جب بھی خون نکلا اور وضو کیا ہے، ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے مسئلہ بھی بتا دیتے ہیں، مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ یعنی کسی نے کسی بھائی کو پوچھا کہ بھائی دیکھ خون نکلا، بہانے، پھر بھی کہا کہ خون نکلنے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سوچتے بھی نہیں، اور ایسا بھی نہیں سوچتے کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے میں کسی کو پوچھ لوں، اس کی تھوڑی تحقیق کر لوں، میرا جو یہ سوچنا ہے صحیح ہے کہ نہیں۔ تو میں عالم نہیں ہوں، میں نے مسائل میں نے تو صرف سنا ہے، یا کبھی کسی پڑھ لیا ہے کہیں تو بتا دیا۔ اب اگر وہ کیا کرے گا، کہا کہ وضو فرض ہو گیا یا غسل فرض ہو گیا، اب اس کے پاس وقت نہیں ہے نماز کا، تھوڑا سا ٹائم ہے، تو اب کہے گا بھائی ٹائم تو ہے نہیں، اب مجھے غسل کرنا پڑے گا، تو نماز بھی۔ ایسے بہت سارے کیا ہے مسائل پیش آ سکتے ہیں، اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ زخم میں گڑھا پڑ گیا اور اس میں سے کوئی رطوبت چمکی مگر بہی نہیں، تو وضو کیا ہے، نہیں ٹوٹا۔ کوئی زخم ہو گیا، گڑھا پڑ گیا، تو پھر اس میں رطوبت ہوتی ہے، کچھ پانی نکلتا ہے، وہ صرف چمکا، نکلا نہیں، تو اس سے کیا ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پوچھتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ چلو بھائی اب تو پتہ چل گیا کہ خون نکلے اور بہے تب وضو یا غسل کیا ہے، تب جا کے وضو فرض ہو جاتا ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ چلو میں اس کو نکلنے ہی نہیں دوں گا، یعنی اس کو بہنے ہی نہیں دوں گا، کپڑا لے کے بیٹھ گیا، جیسے ہی نکلا بہنے کی، ابھی بہنے ہی جا رہا تھا، اس کو پوچھ لیا، پھر نکلا، پھر پوچھ لیا، اس کو بہنے ہی نہیں دیا، اب یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں نے تو بہنے ہی نہیں دیا تو میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ تو ایسا نہیں ہے، یہاں پر اس مسئلے کی طرف دھیان دیں کہ زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پوچھتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی، تو اب اسے غور کرنا چاہیے کہ اگر نہ پوچھتا تو بہہ جاتا یا نہیں بہتا۔ اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ سمجھ گئے؟ یعنی اتنی مرتبہ پوچھا کہ اب اس کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ میں نے جتنی مرتبہ پوچھا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سے خون بہہ جاتا۔ اگر اس کو ایسا ہے کہ خون بہہ جاتا، اگر میں نہ پوچھتا تو خون بہہ جاتا، تو اب اس پر کیا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ناقض ہو جائے گا۔ یوں ہی اگر مٹی یا راکھ ڈال کر سکھاتا رہا تو اس کا بھی کیا ہے، وہی حکم ہے۔ تو پوچھنا چاہیے، لیکن اس لیے کہ میں بار بار پوچھوں گا تو پھر بہنے کی نوبت نہیں آئے گی، ایسا نہیں۔ یہاں پر وہ دھیان دینا پڑے گا کہ کتنی بار پوچھا تو بہنے، اگر نہ پوچھتا تو بہہ جاتا تو اب کیا ہے، وضو فرض ہو جائے گا۔ آنکھ، کان، ناف وغیرہ میں دانہ یا ناسور یا کوئی بیماری ہو اور اس کی وجہ سے جو آنسو یا پانی بہے تو وہ کیا ہے، وضو توڑ دے گا۔ آنکھ ہو، کان ہو، ناف ہو، پستان ہو وغیرہ، اس کے اندر کوئی بیماری ہے، کوئی دانہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، کسی بیماری کی وجہ سے اگر پانی نکلتا ہے تو کیا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں پر خاص طور پر ایک بات کی طرف دھیان دینا ہے، اور ضروری ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں دکھنے کی بیماری ہوتی ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہے، بہت درد کرتا ہے، آنکھیں آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آنکھ آنا،
تو اس میں بھی آنکھیں درد کرتی ہیں. تو دکھتی آنکھ کے آنسو جو ہوتے ہیں نکلتے ہیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دکھتی آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں. اگر کپڑے پر لگے تو کپڑا کیا ہے ناپاک ہو جائے گا. یعنی وہی اس میں درہم والی بات ہوگی کہ ایک درہم سے کم، اس کے سارے مسائل تفصیل کے ساتھ آئیں گے. تو وہ آنسو لگیں گے تو پھر تھوڑے زیادہ ہی لگ جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہے کپڑا ناپاک ہو جائے گا. تو اس مسئلے کی طرف دھیان دیں، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں آئی بہت درد کرتی ہے، پانی نکلتا ہے، اور ہم ان کو عام آنسوؤں کی طرح ہی سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی جیسے عام آنسو ہے یہ بھی آنسو ہے. دکھتی آنکھ کے آنسو سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور وہ آنسو ناپاک بھی ہوتے ہیں. اس مسئلے کو کیا ہے دھیان میں رکھ لیں. اسی طرح ناف وغیرہ سے اگر کسی کو بیماری کی وجہ سے پانی نکلتا ہے اس سے بھی کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، خون، منہ میں خون نکلا تو اس سے کب وضو ٹوٹے گا اور کب نہیں؟ تو اس کے بارے میں ہے منہ سے خون نکلا اگر تھوک پر غالب ہے یعنی تھوک سے زیادہ ہے تو وضو توڑ دے گا ورنہ نہیں. اب اس کو ہم کیسے جانیں کہ تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے؟ کیونکہ وہ تو منہ میں ہوتا ہے. اس کی شناخت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے سمجھے کہ خون کا غلبہ ہے یا تھوک کا غلبہ ہے؟ تو اس کے بارے میں بتایا کہ غلبے کی شناخت یوں ہے کہ تھوک کا رنگ اگر سرخ ہو جائے یعنی تھوک کا رنگ اگر لال ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ خون زیادہ ہے. اور اگر زرد ہو یعنی تھوک کا رنگ لال نہ ہو پیلا ہو تو کیا سمجھا جائے گا کہ تھوک غالب ہے. تو جب بھی منہ میں خون نکلے اور تھوکے، اگر خون زیادہ ہوگا اور تھوک لال ہوگا تو سمجھ لو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر تھوک لال نہیں ہے، زرد ہے، پیلا ہے تو سمجھ لو وضو نہیں ٹوٹا. تو اس کو بھی کیا ہے دھیان میں رکھے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ منہ میں خون نکل جاتا ہے، بلکہ کئی مرتبہ تو وضو کرتے وقت خون نکل گیا. تو اب یہ بار بار نکلتا ہے تو کیسے پہچانے گا کہ یہ اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، خون زیادہ ہے یا تھوک زیادہ ہے؟ تو اس کی شناخت یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. کسی نے ناک صاف کیا اور اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، جمع ہوا خون، تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو بتایا کہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر کر لے تو زیادہ مناسب ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کوئی نابینا ہے، اندھا ہے، تو اندھے پن کی وجہ سے آنکھ سے جو رطوبت نکلتی ہے، اگر نابینا کی آنکھ سے رطوبت نکلتی ہے بیماری کی وجہ سے تو یہ کیا ہے ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. الٹی، قے، جس کو قے کہتے ہیں، الٹی کہتے ہیں، اس سے کب وضو ٹوٹے گا اور کب نہیں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. تو منہ بر قے، منہ بر ہو وہ الٹی، وہ قے جو منہ بر ہو، کھانے کی یا پانی کی یا پیلے صفرا کی یعنی پیلے کڑوے پانی کی، تو وضو کیا ہے وہ توڑ دیتی ہے. اگر منہ بر کسی کو الٹی ہوئی اور وہ الٹی پانی کی ہے یا صرف پانی کی، یا پھر وہ پیلا پانی جو نکلتا ہے کڑوا پانی کبھی کبھی الٹی میں نکلتا ہے، وہ پانی اگر نکلا منہ بر یا کھانا نکلا تو وضو کیا ہے ٹوٹ جائے گا. اور منہ بر کا معنی کیا ہے؟ منہ بر کا یہ معنی ہے کہ اسے بے تکلف نہ روک سکتا ہو. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الٹی ہم روک سکتے ہیں، تھوڑی آتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم روک بھی نہیں سکتے، اچانک بہت زیادہ آ گئی، نہیں رکی اور نکل گئی. تو زیادہ آ گئی اور رکی نہیں اور نکل گئی تو سمجھ لو یہ منہ بر ہے، یعنی وہ منہ بر ہی نکلتی ہے جو بے تکلف نہ رک سکتی ہو. اور کچھ کیا ہے ہم روکے تو رک جاتی ہے، تو یہ تھوڑی ہوتی ہے، یہ منہ بر نہیں ہوتی ہے. تو تھوڑی الٹی ہو، تھوڑی قے ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر زیادہ ہے منہ بر ہے تو ٹوٹ جائے گا. جبکہ کھانے پانی یا وہ پیلے کڑوے پانی کے، اگر بلغم کی قے ہوئی یعنی صرف بلغم نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے منہ بر ہو چاہے کتنی ہو. بہتے خون کی قے، یہ وضو کیا ہے
توڑ دیتی ہے جب تھوک سے مغلوب نہ ہو. اور یعنی اگر تھوک زیادہ ہے تو اس میں وہی کہ تھوک زیادہ ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر کسی کو تھوڑی تھوڑی چند بار قے آئی، یعنی ایک ساتھ منہ بند نہیں ہوئی بلکہ پہلے تھوڑی نکلی، پھر تھوڑی نکلی، پھر تھوڑی نکلی، اس طرح تھوڑی تھوڑی چند بار قے آئی کہ اس کا مجموعہ یعنی سب کو اگر ملائے تو منہ بھر ہے، تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ کسی کو منہ بھر نہیں آئی، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی آتی ہے، پہلے تھوڑی نکلی، اس کے بعد تھوڑی نکلی، اس کے بعد تھوڑی نکلی. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ چند بار تھوڑی تھوڑی نکلی ہے، اگر اس کو جمع کیا جائے تو یہ منہ بھر ہو جاتی ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. تو اس کے بارے میں ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر ایک ہی متلی سے ہو، یعنی ایک ہی وہ جی متلاتا ہے جس کو ہم جی گھبرانا کہتے ہیں، اور اس کو گجراتی میں اگر ہماری لینگویج میں کہا جائے تو کہتے ہیں وہ گبڑامڑ ہوتی ہے، گبڑامڑ تھائے چھے، جس کو ہم ایسا بولتے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں اس کو متلی کہتے ہیں، یعنی ایک ہی متلی سے، ایک ہی گبڑاہٹ سے، ایک ہی گبڑامڑ سے اگر چند بار قے ہوئی اور اس کا مجموعہ یعنی اس کو ملائے تو وہ منہ پر ہو جاتی ہے، تو اس سے وضو کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا. اور ایک متلی سے نہیں بلکہ الگ الگ متلی سے، یعنی پہلے گھبراہٹ ہوئی، الٹی کی، پھر گھبراہٹ چلی گئی، پھر بہت دیر بعد پھر کیا ہے دوسری مرتبہ متلی آئی، گھبراہٹ ہوئی اور پھر الٹی ہوئی، تو یہ الگ الگ ہے، یہ ایک متلی سے نہیں ہے، تو اس کو نہیں ملایا جائے گا. اگر ایک ہی متلی سے ہے، ایک ہی گھبراہٹ سے ہے تو اس کو کیا ہے؟ ملایا جائے گا. اگر وہ منہ بھر ہے تو کیا ہے؟ وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں. اچھا، سو جانے سے کب وضو جاتا رہتا ہے اور کب نہیں جاتا، اس کو جاننا بھی کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. جب سو جائے کوئی تو اس سے کب وضو ٹوٹے گا اور کب نہیں ٹوٹے گا. تو یاد رکھے یہاں پر دو باتیں خاص طور پر. نیند سے وضو ٹوٹنے کی دو شرطیں ہیں، دو باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ پائی جائے گی تو نیند سے، سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر وہ نہیں پائی جائے گی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. وہ دو باتیں کیا ہیں؟ وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ وہ سماعت کریں. پہلی شرط ہے کہ دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہو. بہار شریعت میں اور فتاوی رضویہ شریف میں اس کی تفصیل کیا ہے؟ موجود ہے، کس نیند سے وضو ٹوٹتا ہے اور کس سے نہیں. تو دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہو، یہ پہلی شرط، اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہو دونوں سرین. امید ہے آپ سرین سمجھ گئے ہوں گے. اور دوسری شرط ہے ایسی حالت پر سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو. ایسی حالت پر سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو، یعنی وہ غافل ہو کر سو جائے، رکاوٹ نہیں ہے کوئی چیز، آرام سے سو گیا غافل ہو کر. یہ دوسری شرط ہے. اگر یہ دو باتیں جمع ہو جائیں کہ سرین بھی اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہو، نیز ایسی حالت میں سویا ہو کہ جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو، تو ایسی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے. اگر ایک شرط پائی جائے اور دوسری نہ پائی جائے تو وضو کیا ہے؟ نہیں ٹوٹے گا. اب میں آپ کو یہ سمجھنا اور ہمارے لیے سمجھنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا کہ اندازہ لگانا کہ کب کب ٹوٹے گا اور کب کب نہیں. تو ہمارے فقہاء کرام نے، علماء کرام نے بہت آسانی فرما دی اور وہ صورتیں بھی بتا دی جن صورتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ صورتیں بھی بتائی جن سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب آپ اس کو دھیان میں رکھیں، آپ کی بھی ایک حیت ہوگی، ایک حالت ہوگی کہ کبھی سوتے ہوں گے مسجد میں یا کبھی بیٹھے، کبھی نیند آ جاتی ہوگی اور آپ کو ذہن میں یہ بار بار یہ بات آتی ہوگی کہ اس سے وضو ٹوٹا ہے یا نہیں. تو اگر آپ یہ باتیں سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کلیئر ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا اور آپ کو معلوم ہو جائے گا.
اور دوسری مرتبہ جب آپ سوئیں گے تو آپ کے لیے یہ جاننا بہت آسان ہو جائے گا کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا۔ تو آئیے وہ 10 انداز، وہ 10 حالتیں، وہ 10 باتیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، ایسی حالتیں ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح، پہلی سنیں، اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلائے، دونوں پاؤں ایک طرف پھیلائے ہیں اور دونوں سرین زمین پر ہے نا، یعنی پھیلا کر، پاؤں پھیلا کر کچھ لوگ ایسے بیٹھتے ہیں۔ اگر اس حالت میں کوئی سو رہا ہے تو وضو کیا ہے؟ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ سرین جمے ہوئے ہیں، پہلے ہی بتایا تھا۔ کرسی پر اور ریل اور بس کی سیٹ پر بیٹھنے کا بھی کیا ہے؟ یہی حکم ہے۔ کرسی پر بھی اگر کوئی بیٹھے تو سرین جمے ہوئے ہوتے ہیں، ریل میں بھی کرسی جو ہوتی ہے وہاں پر بھی بیٹھے، یا بس میں جو سیٹ ہوتی ہے وہاں پر بھی کوئی بیٹھے تو یہی حالت ہوتی ہے، یعنی سرین جمی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر اس حالت میں اگر کوئی جھونکے لگا لے، تھوڑا سو جائے تو کیا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹے گا بیٹھے بیٹھے۔ کبھی کبھی نیند آ جاتی ہے، انسان جھونکے مار لیتا ہے، تو اس سے کیا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری بات، دوسرا انداز، اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لے، چاہے ہاتھ زمین وغیرہ پر ہو یا سر گھٹنوں پر رکھ لے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسے بیٹھتا ہے اور دونوں پیر کھڑے کر دیتا ہے، گھٹنے اوپر ہوتے ہیں، اور پھر اس کو یوں ہاتھوں سے پکڑ کر کیا ہے؟ سو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی کیا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ سرین جمے ہوئے ہیں۔ تیسری بات، تیسرا انداز، 4 زانو یعنی پالتی چوکڑی، اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں پلاتھی وار کر، ہے نا، تو 4 زانو اس کو کہتے ہیں، پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، اور پالتی کو پلاتھی بھی کہتے ہیں۔ تو پالتی چوکڑی مار کر بیٹھے، خواہ زمین یا تخت یا چارپائی وغیرہ پر ہو۔ تو اس طرح اگر کوئی بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے اس نے چند جھونکے لگا لیے تو اس سے بھی وضو کیا ہے؟ نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھی حالت کیا ہے؟ 2 زانو سیدھا بیٹھا ہو، 2 زانو بیٹھا ہے اور سیدھا بیٹھا ہے، تو اس سے بھی کیا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ سرین جمے ہوئے ہوتے ہیں اور غفلت بھی نہیں ہوتی ہے اتنی۔ گھوڑے یا کھچر وغیرہ پر، یہ 5ویں حالت، گھوڑے یا کھچر وغیرہ پر زین رکھ کر سوار ہو، تو زین رکھ کر سوار ہوگا تو کیا ہے؟ سرین وہ ہے جمے ہوئے ہوں گے، اس لیے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور 6 نمبر پر ہے، ننگی پیٹھ پر سوار ہو مگر جانور چڑھائی پر چل رہا ہو یا راستہ بالکل سیدھا ہو، تب بھی کیا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ 7ویں صورت، تکیے سے ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھا ہو کہ سرین جمے ہوئے ہوں، اگرچہ تکیہ ہٹانے سے یہ گر پڑے، یعنی اس طرح بیٹھا ہے کہ سرین جمے ہوئے ہیں، تب بھی کیا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ اس نے تکیے کا کیا ہے؟ ٹیک لگایا ہے۔ نمبر 8ویں حالت اور انداز، کھڑا ہو، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں اگر کسی کو نیند آ گئی تو اس سے کیا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 9، رکوع کی حالت میں ہو، رکوع کی حالت میں بھی کیا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر کسی نے جھونکے لگا لے، سو گیا کوئی۔ نمبر 10، سنت کے مطابق جس طرح مرد سجدہ کرتا ہے اس طرح سجدہ کرے، جس طرح مرد سجدہ کرتا ہے اس طرح سجدہ کرے کہ پیٹ رانوں اور بازو پہلوؤں سے جدا ہو، تو اس سے بھی کیا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ تو وہ آگے آ ہی جائے گا، یعنی عورت کی طرح اگر سجدہ کرے تو وضو کیا، اور سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ 10 باتیں، یہ 10 انداز میں نے بتائے جن سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ کیا ہے؟ کوئی سو جائے۔ اب وہ 10 انداز جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، اکڑو، یعنی پاؤں کے تلووں کے بل اس طرح بیٹھا ہو کہ دونوں گھٹنے کھڑے رہے، تلووں کے بل، سرین اوپر ہے، تلووں کے بل بیٹھا ہے اور دونوں گھٹنے کیا ہے؟ کھڑے ہیں، اس کو اکڑو بیٹھنا کہتے ہیں۔ اس سے کیا ہے؟ وضو، اگر کوئی سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ چت، یعنی پیٹھ کے بل کوئی لیٹا ہے، چت لیٹا یعنی پیٹھ کے بل، سیدھا کہتے ہیں، سیدھا کوئی سو گیا، اس کو پیٹھ کے بل کہتے ہیں، تو اس سے کیا ہے؟ وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ سرین اس میں اچھی طرح جمے گی نہیں۔ نمبر 3، پٹ
یعنی پیٹ کے بل لیٹا ہو، یعنی اوندھا جس کو کہتے ہیں، پیٹ کے بل لیٹا ہو اس سے اور سو گیا تو اس سے کیا ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4 دائیں یا بائیں کروٹ پر لیٹا ہے تب بھی کیا ہے وضو، سو گیا تو وضو کیا ہے ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں بھی سرین جمے ہوئے نہیں ہوتے۔ نمبر 5 ایک کوہنی پر ٹیک لگا کر سو جائے، ایک کوہنی پر کیا ہے ٹیک لگا، ایک کوہنی پر ٹیک لگایا تو ظاہر سی بات ہے سرین جمے ہوئے نہیں رہیں گے تو کیا ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6 بیٹھ کر اس طرح سویا کہ ایک کروٹ جھکا ہو جس کی وجہ سے ایک یا دونوں سرین اٹھے ہوئے ہوں تو اس سے بھی کیا ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ننگی پیٹھ پر سوار ہوا، نمبر 7 ننگی پیٹھ پر سوار ہوا اور جانور پستی کی جانب اتر رہا ہے، گھوڑے پر یا کسی اور جانور پر سوار ہوا اور اس کے اوپر زین وغیرہ نہیں ہے اور جانور نیچے اتر رہا ہے اور سو گیا تو اس سے کیا ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 9 4 زانو یعنی چوکڑی مار کر اس طرح بیٹھے کہ سر رانوں پر یا پنڈلیوں پر رکھا ہو تو اس سے بھی کیا ہے سو گیا تو وضو کیا ہے ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم چوکڑی ماریں گے، پالتی مار کر سوئیں گے اور ہمارا سر رانوں پر رکھ دیں گے اس طرح تو کیا ہوگا سرین جمے ہوئے نہیں رہیں گے اور وضو کیا ہے اس لیے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 10 جس طرح عورت سجدہ کرتی ہے اس طرح سجدے کے انداز پر سویا کہ پیٹ رانوں اور بازو پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں یا کلائیاں بچھی ہوئی ہوں تو اس سے کیا ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ تو یہ 20 باتیں میں نے بتائیں جن میں سے 20 حالتیں جن میں سے 10 حالتیں ایسی ہیں جن سے کیا ہے وضو ٹوٹ جائے گا جبکہ سوئے، اور 10 حالتیں ایسی ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں مین بات جو ہے آپ ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہو کہ ایسا کیوں، یہ سرین جمے ہوئے نہ جمے ہوئے اس کا کیا مسئلہ ہے، تو اس میں مین بات ہے ہوا کا خارج ہونا۔ ہوا خارج ہونے سے کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہوا خارج ہو جاتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں کیا ہے پتہ نہیں چلتا، اس لیے فقہاء کرام نے ایسی حالتوں جن سے پتہ ہی نہیں چلتا بلکہ ہوا خارج ہو جاتی ہے تو ان سے کیا ہے ان حالتوں میں اگر کوئی سوئے تو کیا ہے وضو کو لازم قرار دیا ہے۔ اور کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہے کہ ہوا کے خارج ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے نا، تو اس حالت میں سونے سے وضو نہ ٹوٹنے کا کیا ہے حکم دیا۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں اچھی طرح آ گیا ہوگا کہ کب سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کب نہیں۔ تو وضو کو توڑنے والی باتیں میں نے آپ کو بتائی، اور بھی کچھ باتیں ہیں اور انشاءاللہ اس کے دوسرے بھی کچھ متفرق مسائل وضو کے تعلق سے آپ آئندہ کل کیا ہے سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم سب کو وضو کرنے اور اس کی پابندی کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دینی مسائل سیکھنے اور اس پر عمل اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے، علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی ہمیں خوشیاں نصیب فرمائے، ہماری تمام نیک جائز مرادیں اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائے، ہمارے کاموں میں کامیابی میں جو رکاوٹیں ہوں اللہ تبارک و تعالی ان رکاوٹوں کو دور فرمائے اور ہماری دعاؤں کو مقبول فرمائے، ایمان کے ساتھ ہم زندہ رہیں اور ایمان کے ساتھ ہمیں موت نصیب ہو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔